نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگ و دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ کو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ابتدائی زمانے میں ایمان لائے تھے، جنہیں ہم صحابہ اولین کہتے ہیں، ان کے اتنی مصیبتوں کے برداشت کرنے کے باوجود دین پر جمنا کس طرح آسان ہوا، اس کے ہم نے کچھ اسباب سنے تھے۔ سب سے پہلا سبب یہ کہ ان کو جو دین ملا تھا یہ محنت اور مشقتوں کے بعد ملا تھا، اس کی قدر تھی ان کے نزدیک، اس لیے مصیبتوں کا برداشت کرنا، تکلیفوں کا برداشت کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ کوئی چیز محنت کے بعد حاصل کی جائے تو اس کی قدر دل میں آتی ہے، اور جس کی قدر دل میں آتی ہے اس کو بچانا آدمی اپنی جان سے زیادہ سمجھتا ہے۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے درمیان موجود تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی برکت تھی کہ ایسا قائد، ایسا لیڈر موجود ہے تو کیوں نہ اس کے ماننے والے مصیبتوں کو برداشت کریں۔ تیسری چیز، قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، صحابہ کرام قربانی دے رہے تھے اور ان کے حق میں قرآن نازل ہو رہا تھا، یہ چیز بھی ان کو جمائے رکھی تھی۔ تو مختلف اسباب ہیں، لیکن یہ موضوع تھوڑا لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم اپنی جو آگے کی بات ہے اس پر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک، یعنی نبوت مل کر اب 10 سال ہو گئے، لیکن مشرکین کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو گئے اور ساتھ دے بھی رہے تھے، لیکن جو بڑے بڑے سردار تھے، جو بڑے بڑے عہدے والے تھے، کعبۃ اللہ کی چابیاں جن کے پاس تھی، یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، مکہ والوں پر تو محنت ہوتی رہے گی، لیکن جس طرح انہوں نے ساتھ دینا چاہیے ویسے ساتھ نہیں دے رہے، تو کیوں نہ ہم اطراف میں مکہ سے باہر نکل کر اپنی محنت کا کچھ حصہ باہر والوں پر لگائے، تاکہ وہ لوگ اگر دین کو قبول کر لے تو ان کو دیکھ کر مکہ والے بھی سمجھ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف نامی علاقے کو چنا۔ طائف مشہور علاقہ ہے، اس زمانے کے اندر بھی مشہور علاقہ تھا، وہاں کے لوگ بااثر سمجھے جاتے تھے، وہاں کے جنگجو بااثر تھے، اور مکہ میں پورے اس علاقے کے اندر، مکہ کے اطراف میں خوشحال علاقہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر یہاں کے لوگ، ان کو میری بات سمجھ میں آ گئی، انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، تو ان کے اثرات پورے حجاز پر پڑیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لے کر طائف کی جانب روانہ ہوئے۔ صرف 2 حضرات تھے، مقصد اس سفر کا تبلیغ تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچ کر 10 میل کا راستہ ہے، وہاں سے کتنا ہے؟ وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدل روانہ ہوئے ہیں۔ اب سیدھے جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرداروں سے ملے۔ یہ تینوں بھائی تھے، عبد یالیل، مسعود اور حبیب۔ یہ عمر ابن عمیر کے بیٹے تھے تینوں۔ طائف میں اس زمانے میں یہی سردار تھے اصل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کر ملے اور اللہ کے دین کی دعوت پیش کی۔ تو ان بد نصیبوں نے بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں، ایک کہنے لگا کہ اللہ کو آپ کے علاوہ کوئی ملا ہی نہیں جس کو نبی بناتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ مشرکین میں سے بعض لوگوں کے عقیدے یہ بھی تھے کہ نبی اگر اللہ کو بھیجنا ہی ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتے۔ بعض لوگ یہ سوچتے تھے کہ کسی بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی کو، اس زمانے کا جو بہت ہوشیار سمجھا جاتا اس کو بھیج دیتے تھے، یا اس زمانے کا جو سردار ہوتا، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا، اس کو نبی بناتے۔ ایک یتیم کو نبی بنا دیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی رحمت کو، اپنی نبوت کو کسی کا مال دیکھ کر، کسی کا عہدہ دیکھ کر نہیں دیتے۔
ہم تو جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. لہٰذا اس نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں تھا. دوسرے نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر وہ خانہ کعبہ کا کپڑا پھاڑ دیں. یعنی خانہ کعبہ کا کپڑا پھاڑنا یہ ممکن بات نہیں ہے کہ کوئی جا کر خانہ کعبہ کا کپڑا غلاف کعبہ کو پھاڑ دے. اسی طرح آپ کا نبی ہونا بھی ممکن نہیں ہے. تیسرے نے کہا, تھوڑی سمجھداری والی بات کی اس نے, کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کی بات کا انکار کرنا ایک خطرے سے خالی نہیں ہے, اور اگر آپ نبی نہیں ہیں تو میں ایسے شخص سے بات نہیں کرنا چاہتا. تینوں نے جو ہے صاف طور پر انکار کر دیا بات ماننے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سے کہا, اچھا ٹھیک ہے, تم لوگ بات نہیں مانتے تو یہ اپنے تک رکھو, میں تمہارے یہاں پر کچھ دنوں تک رہوں گا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں 10 دن رہے. کتنے دن رہے؟ 10 دن. اور 10 دن میں جو چھوٹے موٹے جتنے سردار تھے تمام لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی. اچھا ایک بات بتائیں, یہاں پر ایک بات کو سمجھنا ہے ہم کو, اس لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ اگر وہ لوگ ہدایت کو قبول کر لیتے تو بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی کی ذات کا کیا فائدہ تھا اس میں؟ ارے کوئی فائدہ تھا کیا؟ فائدہ تھا تو اللہ کے دین کا فائدہ ہوتا, اور سب سے پہلا فائدہ تو اس کا ہوتا جو بات کو مان لیتا. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور کا سفر کر کے لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر ان کو سمجھا رہے ہیں. تو معلوم ہوا آج کے زمانے میں بھی ہم دین کی محنت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ سامنے نہ رکھا جائے, بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی سامنے رکھی جائے اور لوگوں کا نفع سامنے رکھا جائے, اور اس بات کو سامنے رکھا جائے کہ اس دین کی محنت سے میرے ذات کی ترقی ہوگی, دنیا کی ترقی نہیں ہوگی, میرے ایمان کی ترقی ہوگی. کیونکہ آدمی جو چیز بولتا ہے سب سے پہلے اس کو اس پر یقین آتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے چھوٹے موٹے سردار تھے, جتنے لوگ تھے, اکثر لوگوں سے ملاقات کی, لیکن ان بد نصیبوں میں سے کسی نے بھی نہیں مانا. اور پھر جب 10 دن گزر گئے تو کہنے لگے کہ آپ فوراً ہماری بستی سے نکل جائیں, آپ فوراً ہماری بستی سے نکل جائیں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سمجھ لیا کہ اب ان کو کوئی سمجھا کہ فی الحال وقتی طور پر فائدہ نہیں ہو رہا, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا جب شروع کیے ہیں تو ان لوگوں میں سے کچھ شریر بدماشوں نے, جو بچے ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, ان کو پیچھے لگا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ ان کو گالیاں دے, ان کا مذاق اڑائے, ان کو پتھروں سے مارے. روایت میں آتا ہے کہ 3 میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور یہ اوباش بچے گالیاں دے رہے ہیں, تالیاں پیٹ رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں اور پتھروں سے مار رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ایڑیوں پر پتھر لگنے کی وجہ سے دونوں پیر مبارک میں سے خون نکلنے لگا. زید ابن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پتھر مارتا ہے اس کے بیچ میں آ جاتے ہیں, خود اپنے پتھر جسم پر لے رہے ہیں, یہاں سے پتھر آ رہا ہے وہاں جا رہے ہیں, جتنا ممکن ہو سکتا ہے زید ابن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے سر میں کئی زخم آئے, پورا سر ان کا جو ہے لہو لہان ہو گیا, کہ جہاں جا رہے وہ سر ڈال رہے, بیچ میں بدن ڈال رہے. اب 3 میل تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ستایا گیا. اب ابن ربیعہ کا ایک باغ نظر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس باغ میں داخل ہو جاؤں تو یہ بچے چلے جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہوئے تو وہ جو اوباش بچے تھے وہ وہاں سے دھیرے دھیرے کر کے چلے گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور جب اطمینان ہوا کہ یہ سب چلے گئے ہیں, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اللہ سے بات کر رہے ہیں. اور لمبی دعا ہے, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ الفاظ آپ کو بتا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ, اے کمزوروں کے رب. کیا کہہ رہے؟ کمزوروں کے رب, یعنی اپنی کمزوری کو بتا رہے ہیں. اور پھر اللہ سے گویا کے دبے الفاظ میں شکایت کر دے کہ اللہ کیا تو مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو مجھے چڑھاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, پتھر مارتے ہیں. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان کر رہے تھے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے, اس لیے میرے ساتھ ہو رہا ہے. شاید اللہ میرے سے ناراض ہے, میرے سے کچھ غلطی ہو گئی شاید, اس لیے یہ معاملہ میرے ساتھ ہو رہا ہے کہ کوئی میری بات کو نہیں مان رہا. بات تو میں اللہ کی کر رہا ہوں پھر بھی لوگ نہیں مان رہے, تو شاید میری کوئی کمزوری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو پھر کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے سب چیزوں کا, اور تو راضی ہے, اس حال میں بھی راضی ہے مجھ سے, تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر یہ میرے ساتھ کچھ بھی کرے. اب وہاں پر جو ابن ربیعہ
کا باغ تھا، اس کے جو مالک تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک مسافر شخص ہے، بچوں نے لوگوں نے خوب اس کو پریشان کیا ہے، تو اپنے غلام عداس اس سے کہا کہ انگور کا جو خوشہ ہے انہیں کھلاؤ. انگور کے وہاں پہ باغ تھا انگور کا. تو عداس نے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زید بن حارثہ کے سامنے انگور پیش کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اٹھایا اور کہا بسم اللہ. تو عداس نے کہا ارے یہ کیا کہا آپ نے، پھر سے کہیے بسم اللہ. بولے یہاں کے لوگ تو بسم اللہ نہیں کہتے ہیں، یہ تو ہمارے یہاں کے لوگ کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا تم کہاں کے ہو؟ بولے میں نینوا کا ہوں. اچھا نینوا کے؟ وہاں کے تو میرے بھائی نبی یونس علیہ السلام تھے، یونس ابن متہ. تو عداس نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ نینوا تو یہاں سے بہت دور ہے. بولے وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور وہ میرے بھائی ہیں نبوت کے اعتبار سے. اللہ نے ان کو بھیجا تھا، اللہ نے مجھے بھی بھیجا ہے. عداس بڑا خوش ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر ہاتھ پر بوسہ دینے لگا. اب وہ جو مالک تھے، عداس غلام تھا، وہ دیکھ رہے تھے. بولے یہ بھی گیا کام سے. جب عداس وہاں پر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے تھے، ان کو بوسے کیوں دے رہے تھے؟ ارے بولے عداس نے کہا کہ یہ ایسی شخصیت ہے، یہ ایسی شخصیت ہے کہ دنیا میں آج اس وقت ان سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی، یہ نبی ہے. تو ان دونوں نے کہا کہ جو تیرے پاس دین ہے نا، دین جس دین پر تو چلتا ہے ان کے دین سے تیرا دین بہتر ہے، خاموش رہے. بہرحال یہ بات ختم ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر وہاں پر تشریف رکھے، اس کے بعد وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اب نکل گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی اس کا اثر ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں سلام عرض کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی تسلی ملی کہ جبرائیل آئے ہیں، اللہ میرے سے ناراض نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام ایک اور فرشتے کو لے کر آئے. عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرشتہ ہے یہ طائف جہاں پر قائم ہے، یہ پہاڑوں کی خدمت اس فرشتے کے ذمہ ہے. اللہ رب العزت نے جو دنیا کا نظام چلایا ہے دوستو، اس پر فرشتوں کو مامور کیا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جب بارش برستی ہے تو ایک ایک قطرے کو لے کر ایک ایک فرشتہ آتا ہے، اور جس جگہ پر پہنچانا ہے اس جگہ پر پہنچاتا ہے اور چلے جاتا ہے. قیامت تک اس کا نمبر دوبارہ نہیں آتا. کتنے فرشتے ہوں گے اللہ کے؟ شہد کا ایک ایک قطرہ اللہ کے خزانے سے فرشتہ لے کے آتا ہے. ہم کو دکھتی ہے کہ مکھی جمع کر دی ہے، لیکن یہ شہد کا ایک ایک قطرہ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے. دودھ کا ایک ایک قطرہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھینس اور گائے کے تھنوں سے نکل رہا ہے، ایک ایک قطرہ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے. اناج کے دانے، گیہوں، چاول، ہم سب چیزیں کھاتے ہیں، اس کا ایک ایک دانہ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے. ہم سوچ رہے زمین سے، زمین کھود کے دیکھو اندر ہے کیا. تو اس پر اللہ نے فرشتوں کو مامور کیا ہے. والنٹیئر جیسے ہوتے ہیں نا کلاسز میں، اسکول میں یا کوئی فنکشن میں، ویسے یہ سب والنٹیئر ہیں فرشتے. اس پہاڑ کا جو فرشتہ تھا، جو پہاڑ کے نظام کے اوپر جو نگراں تھا، حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آپ جو حکم دیں گے پورا کرے گا. فرشتے نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں، آپ جو چاہے میں کروں گا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی یہ نرم طبیعت تھی، اور اللہ کے نبی کو اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ لوگوں کے نفع کے لیے بنایا تھا، نقصان کے لیے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ذہن میں کوئی آپشن ہی نہیں تھا کہ کیا بولوں. فرشتے نے خود کہا آپ کہیں تو یہ پہاڑوں کو میں اس طرح سے ملا دوں کہ یہ طائف والے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے یہ پس جائے، جیسے چکی میں گیہوں پس کے آٹا بن جاتے ہیں ایسے پس جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا 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 ایسا مت کرنا. دیکھو دوستو، اللہ رب العزت کے عذاب کے کچھ اصول ہوتے ہیں. جب تک کہ حجت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک عذاب نہیں آتا. قوم عاد، قوم سمود پر عذاب جو آیا ہے یہ نبیوں کی کئی سالہ محنت کو ٹھکرانے کے بعد آیا ہے، ایک دن میں نہیں آیا. نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی، اور وہ بدبخت قوم بھی جو ہے نوح علیہ السلام کی بات کو 950 سال میں بھی نہیں سمجھ سکی، جب جا کے عذاب آیا. اب طائف والوں کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 10 دن دیے تھے، تو اللہ کے نبی نے نا عذاب نہیں. پھر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ ان کو یہ جو موجود ہیں ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، میں امید کرتا ہوں کہ ان کے نسلوں کے اندر بات سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے. اگر جانتے تو ایسا کام نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، ہدایت کی، نہ کہ ان کے اوپر عذاب آنے کی دعا کی. اب ہدایت کی دعا کا اثر بعد میں ہوا.
محمد ابن قاسم قبیلہ بنو ثقیف کے تھے، جو انڈیا میں آئے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو اسلام کا پرچم ہندوستان میں لہرایا ہے وہ محمد ابن قاسم جو طائف کے رہنے والے تھے انہی کے ذریعے لہرایا۔ تو اس علاقے کے اندر بھی دین اسلام کو زندہ کرنے میں ان کا حصہ لگا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہاں پر کام آئی۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں شروعات ہماری وہاں سے ہوئی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتے ہوئے، بد دعا نہ کرتے ہوئے وہاں سے پھر تشریف لے آئے مکہ میں۔ پھر آگے انشاءاللہ کیا ہوا آئندہ جمعہ کو ہم سمجھیں گے۔ آج کے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کی نسبت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مصیبتوں کو برداشت کیا اور ہر ایک کے پاس جانے کی کوشش کی، ہر ایک کے لیے دعا کی، اور جب کہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو لوگوں پہ بلیم نہیں کیا بلکہ اپنی کمزوری کو دیکھا کہ کہیں میں تو کمزور نہیں ہوں، میرے بات میں تو کوئی کمزوری والی بات نہیں ہے۔ اور پھر جب پورا اختیار دے دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، نہ کہ بد دعا کی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی نسبت پر قربانیاں پیش کرنے والا بنائے۔ مل کر بیٹھیں، موبائل وغیرہ لائے ہیں تو اس کو آف کر دیں۔